حضرت یوسف علیہ السلام جب اذن مصر کے گھر میں تھے تو عزیز کی بیوی آپ کے حسن و جمال پر فرفتہ ہو گئی۔ اس نے آپ کو گناہ کی دعوت دی لیکن اپنے اللہ کا خوف کرتے ہوئے انکار کر دیا۔ اس پر وہ عورت غصے میں آ گئی اور آپ پر جھوٹا الزام لگا دیا۔ اذن مصر نے معاملہ سمجھا تو سچ جان گیا، مگر معاشرتی دباؤ کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا۔ حضرت یوسف قید خانے میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتے رہے۔ آپ کا اخلاق، دیانتداری اور صبر دیکھ کر قیدی بھی آپ کی عزت کرنے لگے۔ قید خانے میں 2 خادم قید تھے جو بادشاہ کے دربار میں کام کرتے تھے۔ دونوں نے خواب دیکھا اور حضرت یوسف سے تعبیر مانگی۔ ایک نے خواب دیکھا کہ وہ بادشاہ کو شراب پلا رہا ہے، دوسرے نے دیکھا کہ اس کے سر پر روٹی رکھی ہے اور پرندے کھا رہے ہیں۔ حضرت یوسف نے فرمایا کہ پہلا قیدی آزاد ہو کر دوبارہ بادشاہ کا ساقی بنے گا اور دوسرا قیدی سولی پر چڑھایا جائے گا۔ وقت نے ثابت کیا کہ آپ کی تعبیر بالکل درست تھی۔ حضرت یوسف نے آزاد ہونے والے ساقی سے کہا کہ بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا، مگر وہ بھول گیا اور حضرت یوسف مزید کئی سال قید میں رہے۔ ایک دن بادشاہ نے خواب دیکھا جس کی تعبیر کسی سے نہ ملی۔ تب ساقی کو حضرت یوسف یاد آئے اور وہ آپ کے پاس قید خانے آیا۔ حضرت یوسف نے بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتائی، 7 سال خوشحالی کے بعد 7 سال قحط پڑے گا، اور اس کا حل بھی پیش کیا کہ ابھی سے غلہ ذخیرہ کیا جائے۔ بادشاہ آپ کی حکمت اور علم سے متاثر ہوا اور رہائی کا حکم دیا۔ حضرت یوسف نے کہا کہ پہلے میرا معاملہ واضح کیا جائے تاکہ مجھ پر کوئی داغ نہ رہے۔ تب عورت نے خود اعتراف کیا کہ یوسف بے قصور تھا۔ اس طرح حضرت یوسف نہ صرف باعزت رہا ہوئے بلکہ مصر کے خزانوں کے نگران بنا دیے گئے۔